السلام علیکم۔ مجھے اپنا گھر کسی شریف فیملی کو کرائے پر دینا تھا کیونکہ میں اکیلی عورت تھی اور بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اچانک ایک دن ایک بوڑھا آدمی اور ایک لڑکی گھر دیکھنے آئے تو میں نے فوراً گھر کرائے پر دے دیا۔ میں سمجھی یہ بچی اور وہ بوڑھا باپ بیٹی ہیں، مگر اس وقت حیران رہ گئی جب وہ لڑکی بولی یہ میرے شوہر ہیں۔ مگر اب ہر رات مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تو ڈر کر جاگ جاتی اور پھر فجر کے بعد نیند آتی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا جیسے اس لڑکی پر کچھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے اسے چھپ کر اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ میرے گلے لگ کر روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو بولی باجی اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو میرے کمرے میں کیمرہ لگا لو۔ کیمرہ لگانا تو مشکل تھا۔ میں نے اسے اپنا موبائل دیا اور کہا اسے ویڈیو ریکارڈ کر لینا، میں پولیس کو دکھا دوں گی۔ وہ مان گئی، مگر اگلی رات میں نے ویڈیو دیکھی تو جان نکل گئی۔ حمید کے جانے کے بعد میں بڑی دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں تھی اور پہاڑ جیسی لمبی زندگی، سمجھ ہی نہیں آتا تھا اب کیا کروں۔ آج بھی رات کے وقت کتے بھونک رہے تھے اور ان کے بھونکنے کی آواز سن کر میرا دل دہل رہا تھا، شاید یہ امید کی زندگی میں بھی بھونکتے ہوں گے۔ مگر جب میرے سر پر شوہر کا سایہ سلامت تھا تو کسی چیز کا ڈر نہ تھا، نہ ہی کتوں کی آواز کبھی اس طرح خوف میں مبتلا کرتی تھی۔ اب تو ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا تھا اور یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ جایا کرتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی اگر گھر میں چور گھس آئے تو میں کیا کروں گی۔ آج کل تو چور گھر کے سامان کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کے بھی ساتھ بھی کھلواڑ کر جایا کرتے ہیں۔ ساری رات مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ شاید یہ کتے چوروں کو دیکھ کر بھونک رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے خوف سے بچنے کا یہی حل نکالا تھا کہ میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن کو کرائے پر چڑھا دوں گی، یوں مجھے سہارا مل جائے گا اور اس مہنگائی کے دور میں چلو چار پیسے بھی میرے پاس آ جایا کریں گے۔ میں نے اب اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ یوں تو محلے میں کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی، آج میں آس پاس کے سب گھروں میں گئی تھی۔ میں نے ایک فرد سے کہا تھا اگر کسی کو کرائے کے لیے گھر کی تلاش ہے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا، شرط یہ ہے کرائے کے لیے آنے والے لوگ شریف ہوں اور میں کسی تنہا شخص کو گھر کرائے پر نہیں دوں گی بلکہ کوئی فیملی ہی آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس قدر جلدی سنی جائے گی۔ شام کے وقت میرے گھر میں دو لوگ آ گئے تھے، ایک بزرگ تھا اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی آئی تھی۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا اور بولی آپ کو میں جانتی ہی نہیں ہوں، اس لیے آپ کی تشریف آوری کا مقصد جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا دراصل آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو کرائے پر چڑھانا چاہتی ہیں، ہمیں بھی رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں آ گئے۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کسی شریف سی فیملی کی تلاش تھی، یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ باپ بیٹی میرے گھر پر رہیں گے۔ نہیں نہیں، یہ میرے والد نہیں بلکہ میرے شوہر ہیں۔ یہ الفاظ اس کم عمر لڑکی نے ادا کیے تھے۔ اس ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مجھے بے تحاشا شرمندگی ہوئی تھی، میں نے تو کبھی بے موقع بات نہیں کی تھی، نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے معذرت کی اور بولی میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص بولا کوئی بات نہیں بہن، آپ یہ بتائیں آپ ہمیں یہ گھر کرائے پر دیں گی؟ میں بولی جی کیوں نہیں، میں اپنے گھر کا اوپر والا پورشن آپ کو دیتی ہوں۔ تب اس کے شخص کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی بیوی کی جانب دیکھا تو لگا جیسے وہ بہت پریشان ہو، گھبرائی ہوئی ہو اور اداس بھی ہو، مگر میں نے سر جھٹک دیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ خیر میں نے ان لوگوں کو اوپر والا پورشن دکھایا تھا جو انہیں بہت پسند بھی آ گیا تھا۔ کرائے کی بات ہوئی تو وہ کار سا منہ مانگا کرایہ دینے کو بھی تیار تھے، یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن کی چابی ان کو تھما دی اور اطمینان بھری سانس خارج کر کے نیچے آ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی طوبیٰ اور وقار کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ طوبیٰ بہت ہی خوبصورت سی لڑکی تھی، نہ جانے اس کے والدین کو ایسی کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پھول سی بیٹی وقار کو دے دی۔ مجھے طوبیٰ میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو اب تو وہ یہیں پہ رہے گی تو میں اس سے کچھ بھی جان لوں گی۔ خیر شام ہوئی تو مجھے میری امی کی پرانی روایات یاد آنے لگی تھیں۔
جب بھی ہمارے محلے میں کوئی نئے لوگ آ کر بستے تھے تو امی ایک پہر کا کھانا ان کو ضرور بنا کے دیا کرتی تھی، اور یہ بھی سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے ان لوگوں کے پاس چولہا چوکی کرنے کا پورا انتظام ہے بھی یا نہیں۔ میں بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے تو میں ایک بندے کا کھانا بنایا کرتی تھی، آج میں نے 3 لوگوں کا کھانا بنایا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ٹرے سجائی اور اوپر کی جانب چلی گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے اوپر آ کر نہ جانے اچھا بھی کیا ہے یا نہیں، مجھے ان لوگوں کو اس طرح ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں واپس لوٹنے ہی لگی تھی جب دروازہ کھل گیا، سامنے ہی وقار کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو کہنے لگا، بہن آپ نے بلا وجہ تکلف کیوں کیا؟ میں مسکرا دی اور بولی، نہیں اس میں تکلف والی کون سی بات ہے، پھر یہ میرا فرض بنتا تھا، ویسے بھی اسلام میں ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں، اور پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ وقار بولا، دراصل طبع کھانا بنانے ہی لگی تھی، آپ نے زحمت کی۔ میں بولی، آج کے دن طبع کو آرام کر لے، ویسے وہ ہے کہاں، میں ذرا اس سے بھی سلام دعا لے لوں۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی، وقار ایک دم سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، دراصل طبع سو رہی ہے، اس کے سر میں بہت درد تھا۔ میں نے کہا، تم سو جاؤ، اب اگر وہ آدھی رات نیند سے بیدار ہو گئی تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ بہت نازک سی ہے، کچی نیند سے بیدار ہو جائے تو اس کی حالت گہر ہو جاتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی آئی تھی، مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں تو یہی سوچتی رہ گئی کہ وقار نے ایک ہی لمحے میں کیسا پینترا بدلا تھا۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ طبع کچن میں ہے اور کھانا بنا رہی ہے، اور فوراً سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ سو رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ضرور ہے۔ میں اس متعلق سوچنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ یہاں پر کرایہ دار کے طور پہ آئے تھے، اور مجھے اسی بات پہ خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ آج کی رات کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ڈر سے نہیں گزرے گی، پھر مجھے کسی دوسرے کے حال کا تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ طبع میرے پاس ضرور آئے گی اور کھانے کے لیے شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ وزادار لوگ یوں ہی کسی کا تحفہ بغیر شکریہ ادا کیے نہیں رکھتے، مگر یہ میری ہم خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک طبع کا انتظار کیا تھا مگر وہ نیچے نہیں آئی تھی، اس لیے میں ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج مجھے چوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میرے لیے بہت سکون سے گزرے گی۔ میں آرام سے سو گئی، مگر آدھی رات کے وقت میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یار میری آنکھ کیسے کھل گئی۔ تبھی میرے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا چیخنے والی لڑکی بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ میں شروع سے اتنی ڈرپوک نہیں تھی، لیکن جب سے حمید کا انتقال ہوا تھا مجھے تو پردے سے ہلنے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، یہ آواز تھی ہی نہیں بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پر گرا لیا تھا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے پوری رات کٹ گئی تھی۔ صبح جب فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تب کہیں جا کر لڑکی کے چلانے کی آواز بھی تھم گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس تھا، ایسا ہی لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ نماز پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح 8 بجے میری آنکھ پھر سے کھل گئی۔ میں اٹھ کر باہر لونج میں آ کر بیٹھ گئی تھی، تبھی مجھے وقار نظر آیا تھا۔ وہ نیچے آیا، جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بہت گھبرایا ہوا لگا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ شاید وہ میرا سوال سے ڈر کر جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ وقار کے حلیے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ آفس کے لیے نکلا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا۔ اب تو وقار واپس نہیں آیا تھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ واقعی کام کے سلسلے میں باہر سے نکلا ہے۔ اس موقع کو میں نے غنیمت جانا تھا کیونکہ کل سے میری طبع سے ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کے حالات کے متعلق جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن کی جانب بھاگی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس انتظار میں کھڑی ہو گئی تھی کہ ابھی طبع دروازہ کھول دے گی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی، وہ لڑکی کل سے میرے گھر آئی ہوئی تھی مگر میں نے اس کے ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں واپس پلٹنے کی بجائے پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔
تب ہی مجھے توبہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، سدرا باجی یہ آپ ہیں نا؟ میں بولی ہاں ہاں میں ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ تب مجھے توبہ کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، باجی میں دروازہ کیسے کھولوں؟ مجھے تو باہر سے وقار تالا لگا کر گئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ تب ہی میری نظر دروازے پر لٹکتے چھوٹے سے تالے پر پڑی تھی۔ میں بولی، توبہ تمہارا شوہر تمہیں باہر سے بند کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بولی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے نا، تو اسے ہر وقت یہی غم ستاتا ہے کہ میں اسے کہیں دھوکہ نہ دے دوں۔ میں توبہ کے لیے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی زخمی سی ہنسی مجھے سنائی دی اور بولی، ہاں کہنے کو تو میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، روپیہ، پیسہ، کپڑے، جوتے، میری فریج ہر طرح کے کھانوں سے بھری ہوئی ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں بولی، توبہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، میری مدد تو میرے سگوں نے بھی نہیں کی، آپ کیا کریں گی؟ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیا کریں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی، ہاں کیوں نہیں۔ میں واپس پلٹنے لگی تو توبہ بولی، باجی سدرا آپ پلیز وقار کو مت بتائیے گا کہ آپ یہاں آئی تھی یا میں نے آپ سے کچھ کہا تھا۔ میں بولی، ہاں تم بالکل بھی فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا، میں اسے کسی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں نیچے آ گئی تھی۔ مجھے رہ کر توبہ کے والدین پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا ہی کیوں، انہوں نے اپنی پھول سی بچی کی شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کیوں کر دی جو اپنی ساری زندگی اس پر شک کرتے ہوئے گزار دے گا۔ شام ہوئی تو وقار واپس آ گیا تھا، مجھے سلام کر کے وہ اوپر چلا گیا تھا۔ میں سوچنے لگی، کاش وقار اپنی بیوی کو یوں قید کر کے نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا، چلو ہم دونوں دوستی آپس میں ہو جاتی، ہم اپنے غم بانٹ لیتی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے اپنے روزمرہ کے معاملات نپٹائے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج بھی آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی، اور آج بھی وہی وجہ تھی جس کی وجہ سے کل سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے کسی لڑکے کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کان لگائے تو مجھ پر یہ حقیقت اشکار ہوئی تھی کہ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی، کہاں سے آ سکتی ہے بھلا؟ مجھے اس چیز کا سراغ ہوا، ہر صورت لگانا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی، اب چیخنے کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا تھا یہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپر والے پورشن سے آ رہا ہے، اور چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ توبہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سکتے کے عالم میں آ گئی تھی، پھر میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ مجھے توبہ سے پہلی نظر میں ہی انس ہو گیا تھا، پھر بھلا میں اسے کیسے کسی پریشانی میں چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں کتنی ہی دور یوں کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی تھی، مگر مجال ہے جو کسی نے اس کی زحمت کی ہو۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ دروازے کی آواز سن کر شور تھم گیا ہو، بلکہ اب تو مجھے توبہ کے چیخنے کی مزید آوازیں آ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا، اسی میں مجبوراً نیچے آ گئی تھی۔ آج رات تو توبہ کی فکر میں مجھے نیند نہیں آنے والی تھی، اس لیے لونج میں ہی بیٹھ رہی تھی یہاں تک کہ فجر کی آواز کھلنے لگی تھی۔ صبح جب وقار نیچے آیا تو مجھے دیکھتے ہی بہت گھبرا گیا تھا۔ وہ نکلنے لگا تو میں بولی، وقار صاحب میری بات سنیں۔ میں نے اس شخص کے چہرے پر خوف اٹھتا دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ وقار کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، آپ کو توبہ کی فکر ہو رہی ہے نا؟ وہ کیوں چیختی رہتی؟ مجھے بھی اس کی بے تحاشا فکر ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ وقار کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور مجھ سے نظر بچا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں بولی، آپ مجھے یہ بتائیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تب ہی تو میں کوئی حل بتا پاؤں گی۔ تب وقار نے سر اٹھایا تھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، توبہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے نو پسندیدہ شخص سے شادی ہے۔ میں نے حیرت سے وقار کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہنس دیا اور بولا، میری شکل و صورت کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں، کیا توبہ جیسی لڑکی میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ اس دن تو آپ نے بھی مجھے اس کا باپ سمجھ لیا تھا۔ مجھ سے بس یہی غلطی سرزد ہوئی تھی کہ میں توبہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے 10 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا۔ اس نے 2 سالوں کے وعدے پر لیا تھا، مجھے 5 سال گزر گئے تھے، وہ قرض نہیں لوٹا رہا تھا۔ میں اسے مہلت پر مہلت دیتا رہا، مگر اب میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اب میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو کہنے لگا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے
तक का भी नहीं है। तुम यूँ करो, पैसों के बस मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे इसकी बात नामुनासिब लगी थी। मैं बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? इसने झट से अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और बोला, अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से इस पैसे लेकर इसको रुखसत कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं फ़कत 22 बरस का था और मेरी बीवी 18 बरस की थी। हम दोनों एक दूसरे के संग बहुत खुश थे, मगर फिर वो बच्ची को चलते हुए इंतकाल कर गई। ना बच्चा ना ही बीवी। मैंने अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और 65 बरस की उम्र में पहुँच जाने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की। अब तन्हाई का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। जी चाहता था मेरा कोई भी हो जिसे अपने दुख सुख बांट सकूं। मैं किसी की सुनो, कोई मेरी सुने। मैं तूबा के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की रात तूबा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे जिद करने के लिए चीखती चलाती है। इसकी वजह से मुझे अपना अब्बाई घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते हैं। शायद मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हूँ। यूं ही घर बदलता रहता हूँ, मगर मुझे कहीं अमान नहीं मिलता। लोग तूबा की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अब ये मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे और बोला था कि मुझे आखिरी उम्र में यूँ जलील मत करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जी लेने दो। मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मगर आपको एक बात बताऊं, इसमें तूबा का कोई कसूर नहीं है। वो ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी है, इसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं इसे बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर शशतर रह गई। मैंने बड़े गौर से वकार के चेहरे की जानिब देखा था। इसके तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं बोली, आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? वो बोला, जी जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप तूबा को बंद करके ना जाया करें। मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है इसकी हालत में कुछ बेहतरी आ जाए। पर वकार परेशान हो गया था। वो बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने इसकी हालत नहीं देखी। जब इसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जुनूनी ही हो जाती है कि मेरे लिए भी संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, अगर पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। इसलिए मुझे आपसे इस काम से माफ़ी रखें। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर तूबा ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं गर्दानूंगी। आप बस तूबा को खोल दें। वकार मेरी जानब बड़ी गौर से देख रहा था। फिर इसने अपनी जेब से चाबी निकाल ली और मुझे थमाकर बोला, आपने होशियार रहना है। जैसे महसूस हुआ तूबा को गुस्सा आ रहा है तो फ़ौरन घर से बाहर निकल जाना। मैंने सर हिला दिया तो वो कार उठकर चला गया। मैं ये सोच कर हल्कान होती जा रही थी कि आखिर क्या हो सकता है। मैं उठकर ऊपर आ गई थी। ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे तूबा सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू पूछ रही थी। मैंने हनकार भरा तो मुझे देखकर उछल पड़ी थी। फिर रात दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंसती तो हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस ये तुम्हारा इसी तरह बाजी का कमाल है। तूबा रोने लगी थी, उठकर मेरे गले लग गई। वो बोली, बाजी मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकती। मैं बोली, तूबा तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बाजी तुम्हारे पास है। मैं आज यहाँ से तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम चीखने क्यों लगती हो? गो कि मैंने वकार की बातों का भरोसा कर लिया था, मगर मैं तौबा की तरफ से भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यही था कि कहीं वकार ने मुझे पागल ना बनाया हो। वो घबरा गई थी, कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं चीही, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। वकार मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं इस लड़की की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। इसने अचानक ही काया पलटी थी। कल तो कुछ और कह रही थी, फिर वो बोली, आप मुझे अपना पोर्शन दिखाएं, आपने इसकी सजावट कैसे की हुई है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि मेरा शोर घर आए तो इसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ हाँ आ जाओ मैं तूबा को अपने साथ ले गई थी, मगर अभी तक इसके अजीब से रवैये के मुतालिक सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गई तो तूबा ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया। इस पर जले के निशान थे। मैं एकदम खौफजदा हो गई थी। मैं बोली, ये क्या हो रहा है? वो कहने लगी, कल मैंने आपसे जो बातें की थी ना जाने वो मेरे शोर ने कैसे सुन ली। शायद इसने
کچھ ریکارڈنگ کے لیے لگا رکھا ہوا ہے، وہ مجھ سے بڑی نگاہ رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے اوپر اپنے آپ سے کہا میں بہت خوش ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بڈھا شوہر مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے۔ یہ جو رات رات بھر چیختی رہتی ہوں نا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو کہ مجھ پہ کیا گزرتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ کیمرہ منگوا کر اوپر والے پورشن میں لگوا دیں۔ میں تو ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ دراصل وہ ریکارڈنگ پھر اگر آپ تھانے میں جا کر دکھائیں گی تو میرے مجرم کو سزا مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ سچ کہوں تو میں ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو دونوں کی ہی باتوں پر یقین آ جاتا تھا۔ دونوں ہی معصوم لگتے تھے۔ سچ تک پہنچنے کا ایک ہی حل تھا اور وہ تھا میں سچ میں کمرے میں کیمرہ اوپر والے پورشن میں لگا دیتی۔ میں نے کیمرے کے لیے کسی سے کہہ دیا تھا۔ خیر اب بھی ہر رات مجھے اوپر والے پورشن سے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں اور صبح وقار میرے سامنے رونے لگتا اور کہتا میری بیوی کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دن کے وقت طوبہ میرے سامنے روتی رہتی اور کہتی مجھ پر ظلم بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ میں طوبہ کا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی، اسے ہنر سکھاتی، اس سے باتیں کرتی، اس کو گھر کی سجاوٹ کے متعلق بتاتی، اس کو اپنے میک اپ کا سامان، ساڑیاں، غازیے کے سب کچھ دکھاتی، کسی طرح اس کا دل بہل جائے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر وقار مجرم ہے تو اسے جلد سے جلد سزا مل جائے اور اگر طوبہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ کیمرہ آنے میں بھی ابھی ایک دن باقی تھا۔ آج شام میں نے بریانی بنائی تو سوچا طوبہ کو دے آؤں۔ عموماً میں اس وقت کبھی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں گئی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی، میرے کانوں میں طوبہ کی آواز پڑی۔ وہ بولی آج رات تم مکمل تیاری کے ساتھ آنا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ کمزور ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے۔ میں یہ باتیں سن کر الٹے قدموں لوٹ آئی تھی۔ میرے سامنے طوبہ کا کردار ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ شاید طوبہ غلط تھی، وہ ہر رات اپنے کسی اشنا کو گھر بلاتی تھی اور وقار کو قابو کر لیتی تھی، کیا پتہ باندھ دیتی اور پھر جان بوجھ کر چیختی تھی تاکہ لوگ وقار کو برا سمجھیں اور وہ اپنی من مانی کرتی رہے۔ کیمرہ آنے میں تو ابھی دیر تھی، اس لیے میں نے اپنی ایک دوست لیڈی کانسٹیبل کو فون کیا اور سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں اس سے بولی مجھے تمہاری مختصر سی ٹیم کی ضرورت ہے، میرے گھر آ جانا اور مکمل رازداری سے آنا۔ میں نے حامی بھالی تھی، اس نے حامی بھالی تھی۔ میں کھانا کھا کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد حیرت سے دیکھا تھا، میری دوست میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بولی نجمہ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ وہ ہنستی اور بولی اسی طرح تم بہت بڑا کارنامہ کر کے آئی ہو۔ کچھ عرصے سے ہمیں مسلسل اس چیز کی شکایت مل رہی تھی کہ ایک گروہ بہت سرگرم ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہیں۔ کل رات تمہاری وجہ سے وہ گینگ ہمارے ہاتھ رکھ گیا۔ میں بولی وہ کیسے؟ لیڈی کانسٹیبل کہنے لگی اسی طرح تمہارے گھر جو کرایہ دار رہ رہے تھے وہ کسی گروہ کا حصہ تھے۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بے سہارا عورتوں کے گھر بطور پین گیسٹ رہتے ہیں اور پھر عورتوں کو چکمہ دینے کے لیے اداکاری کرتے تھے۔ شوہر بیوی پر الزامات لگا تو بیوی شوہر پر، یوں عورتیں ان کے معاملات میں الجھ کر باقی سب کچھ ہی بھول جایا کرتی تھیں۔ تمہارے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ تم نے خود طوبہ کو اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھائی، تم نے اسے اپنے زیورات تک دکھا دیے۔ یہ تو تم شکر کرو جو طوبہ کی باتیں سن لی۔ کل رات ان دونوں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوا شامل کر دی تھی اور تمہارے گھر کی ایک ایک چیز کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کیا ہی صوفے، واشنگ مشین، سونے کے زیورات، یہاں تک کہ کپڑے کے برتن وغیرہ بھی ہم موقع پر پہنچ گئے اور یوں تمہاری بچت ہو گئی۔ میں نے نجمہ کی باتیں سنی تو دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لیے کس حد تک اداکاری کر لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا، اب تو کرایہ دار بھی رکھنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں تنہا ہی رہتی ہوں، میرے خیال میں بری صحبت سے تنہائی 1000 درجے بہتر ہے۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن بنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔